बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक को वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया ऑपरेटर्स से मुतालबा किया वो दहशतगर्द ग्रुपों के ज़रिए इस्तेमाल गुमनाम आईडीज़ और अकाउंट्स ब्लॉक करें। हुकाम का कहना था पाकिस्तान दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हुआ है, उनके अकाउंट्स की निशानदही कर दी गई है जो व्हाट्सएप समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म है। उन्होंने मजीद कहा ये अकाउंट्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर खतरा है, पाकिस्तान इनकी रोकथाम के लिए भरपूर ताउन का ख्वाह है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने अपने खिलाफ मुकदमात को जाली करार देते हुए अदालत से इंसाफ तलब करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा वो बेगुनाह है और अगर इंसाफ ना मिला तो सब्र से जुल्म बर्दाश्त करेंगे। हमाद अजहर ने अपने वालिद मियां अजहर के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा वो वालिदा और घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सरकारी दौरे के दौरान बीजिंग में चीनी और सियासी अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें की, जिनमें पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तोसीक और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया गया। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल, सी पैक मनसूबे और जुग्राफियाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत 6 नई वासा एजेंसियों के PC1 एंड D को इंस्टॉल कर दिया गया, जिनमें डीजी खान, ओकाड़ा, जंग, हाफिजाबाद, सरगोदा और जेहलम शामिल हैं। इन इजलाक के लिए अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी ली जाएगी, जिनसे सीवरेज और ड्रेन सिस्टम को जदीद और फ़आल बनाया जाएगा। महकमा हाउसिंग के तर्जुमान के मुताबिक नए दफातर कायम किए जाएंगे और अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए निकासी आप के निज़ाम की अपग्रेडेशन नागुज़ीर है, जिससे मुकामी सतह पर दरीना मसाइल का हल मुमकिन होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में क्राइम मीटिंग में खवातीन से ज़्यादती और हरासगी के मुकदमात की तफ्तीश को मौसर बनाने, शवाहिद की बरवक्त जमा आवरी और चलानी तनासुब में बेहतरी के लिए सख्त हदायत जारी की गईं। उन्होंने कहा मेरिट पर समझौता नहीं होगा, तफ्तीशी अफसरान अपनी ड्यूटी को इबादत समझ कर अंजाम दें, कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जाए, अवाम को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने रात गए और सुबह थाना शाहदरा और रावी पुल चेक पोस्ट का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस एहलकारों की हाजिरी, कारकर्दगी और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। फैसल कामरान ने थाने में साइलिन से मुलाकात करके मसाइल सुने और पुलिस को अवाम दोस्त रवैया अपनाने, सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने और चेकिंग सख्त करने की हदायत की गई। उन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम देने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई भी की। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मेलसी में कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी रिटायर्ड प्रिंसिपल रिफाकत मतलूब थे। उन्होंने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर मुदल्लल लेक्चर दिया, जिससे तुलबा और असातिज़ा ने भरपूर इस्तेफादा किया। अदारे के मैनेजर गुलाम साबर साबरी ने मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए स्किल्स की अहमियत पर रोशनी डाली। तुलबा ने इस मुफीद तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। अहमदपुर सियाल के इलाका बस्ती फयाज नगर का रहायशी तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाला होमियो डॉक्टर 24 घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल की बस्ती फयाज नगर में इंसानियत सोज हमला, कीमती इंसानी जिंदगी निकल गया। गुज़िश्ता रोज तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाला होमियो डॉक्टर मोहम्मद अजमल जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद जान की बाजी हार गया। यूनियन काउंसिल बंगला यास्मीन के इलाका बस्ती फयाज नगर में गुज़िश्ता शब घर में सोए हुए होमियो डॉक्टर मोहम्मद अजमल पर किसी ने तेजाब फेंक दिया था, जिसे नाजुक हालत के पेश नजर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया, जहां जेरे इलाज रहने के बाद मुतासरा शख्स ताब न लाते हुए 24 घंटे बाद दम तोड़ गया। होमियो डॉक्टर की वफात की इतला मिलते ही इलाके की फिजा सोगवार हो गई। तेजाब गर्दी की भींट चढ़ने वाले मुआलिज का कातिल ताहाल फरार है। पुलिस थाना अहमदपुर सियाल ने वाक़े की FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन अरशद सैल के साथ चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी अहमदपुर सियाल। मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव बस्ती फतेहवाली में खराब और नाहमवार रास्ते के बाइस लकड़ियों से बड़ी ट्राली उल्ट गई, जिसके नतीजे में 50 साला मजदूर अमीन मौके पर जाम बक, जबकि 30 साला राशिद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया और जाम बक शख्स की लाश पुरसा के हवाले कर दी।
DPO بہاڑی محمد افضل نے عوام کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہیڈ سائفن میلسی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں انہوں نے شہریوں کے مسائل و شکایات سن کر موقع پر ہی فوری احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں 140 سے زائد شہریوں نے شرکت کی اور مختلف نوعیت کی 18 درخواستیں موصول ہوئیں۔ DPO نے کہا کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو سہولت دینا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر SDPO سعید احمد سیال، SHO شامون جویا اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر لیبر اور افرادی قوت ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت پیسی ہیڈ آفس میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں مریم نواز راشن کارڈ کی ورکرز میں تقسیم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری لیبر نعیم گوز، کمشنر پیسی محمد علی، پنجاب بینک PITB اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے بتایا صوبے بھر میں 23,000 آؤٹ لیٹس پر اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ ہر تحصیل میں 200 دکانیں ورکرز کے لیے مختص ہیں۔ کارڈز کی تقسیم، بائیو میٹرک تصدیق اور فیکٹریوں میں براہ راست فراہمی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ پاک پتن کے قریب نور جنگ پل پر نہر میں 7 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ شگاف بند کرنے کے لیے ستھرا پنجاب کے ورکرز اور دیہاتی مشترکہ کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم پانی کے تیز بہاؤ کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ الہ آباد کی بیٹی نے میٹرک امتحان میں پہلی پوزیشن لے کر علاقے کا نام روشن کر دیا۔ سرکاری ٹیچر کی بیٹی حرم فاطمہ نے میٹرک میں 1193 نمبر لے کر لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ میاں محمد مشتاق اپنی اس رپورٹ میں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے میٹرک 2025 کے سالانہ امتحانات کی پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا، جس میں الہ آباد تلونڈی کی رہائشی حرم فاطمہ نے میٹرک 2025 کے سالانہ امتحانات میں لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کا نام، اپنے ادارے کا، اپنے علاقے کا نام روشن کرنے میں کامیاب رہی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں نے ان سب کا نام روشن کیا، اور میرے پیرنٹس کو بھی مجھ پر بہت زیادہ فخر ہے۔ اس میں میرے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں، اور اس کے بعد میرے ٹیچرز کا، ڈائریکٹر کا، اسکول کے پورے اسٹاف سب کا، جنہوں نے مجھے پڑھایا، مجھے کنٹینیوس سپورٹ کرتے رہے میری اس پوری جرنی میں، ان کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سب نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ یہ جو اعزاز ہے یہ میں اس علاقے کی سب بچیوں کے نام کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ اللہ پاک آئندہ بھی اس علاقے کو یہی اعزاز بخشتا رہے۔ تو میں سب بچیوں کے لیے دعا گو ہوں، اس اسکول کی انتظامیہ کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ جتنے میرے بھائی ہیں ان کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک ان کی بچیوں کو بھی میری بچی کے طفیل کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ تو دوسری جانب حرم فاطمہ کا کہنا ہے، میں اپنے استاذاں اور والدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں کی محنت سے میں نے یہ مقام حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، مجھے آج بہت عزت ملی ہے۔ الہ آباد تلونڈی جیسے پسماندہ علاقے میں حرم فاطمہ جیسی محنتی بچی نے لاہور بورڈ میں نمایاں مقام حاصل کر کے اپنا اور اپنے والدین سمیت علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد مشتاق، اسپیشل TV الہ آباد۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے شالیمار کا دورہ کیا۔ شیر سنگھ سماعت، باراندری، پاکستان منٹ اور سٹاپ سمیت مختلف علاقوں کا جائزہ لیا۔ دورے میں CEO MCL، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار، واسا، LWMC اور دیگر حکام بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے سیوریج، نکاسی آب، صفائی، تجاوزات اور دیگر انتظامی امور پر سخت ہدایات جاری کی اور کہا صفائی کا عمل دفتری اوقات سے قبل مکمل کیا جائے، شہریوں میں آگاہی مہم چلائی جائے اور کوڑا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ غفلت برتنے والے اہلکاروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ میلسی کے محلہ درٹا میں سیوریج سسٹم کی ناکامی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ گندا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث مکانات گرنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت جو ہے محلہ دھرٹے پر موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے سیوریج کا نظام جو ہے درہم برہم ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے جنازگاہ بھی یہاں پر موجود ہے، بچوں کے سکول بھی ہیں، کچھ مدارس بھی ہیں۔ جو بچے یہاں سے گزرتے ہیں وہ کبھی پانی میں گر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جو گھر ہیں وہ بھی جو ہے تباہ حالی کا شکار ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک محلے دار موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جہاں اس درٹا محلہ کے اندر جو گلی ہے بہت برا حال ہے۔ سارا پانی جو ہے نالیوں کا جو ہے گلی کے اندر سارا اکٹھا ہو جاتا ہے، بارش آتی ہے تو اور یعنی کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو پوزیشن ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، لوگ غریب عوام جو ہے بہت پریشان ہے، اور جو ہے ان کے مکان گرنے کو ہو گئے ہیں۔ لیکن حکومت کی طرف سے یا بلدی کی طرف سے کوئی یعنی کہ تعاون نہیں ہے
تو جو ہے نا خدا کے لیے جو ہے نا یہ گلی کا جو ہے نا کوئی انتظام کیا جائے. یہاں سے لوگ نمازی لوگ گزرتے ہیں, جو ہے نا کپڑے خراب ہوتے ہیں, بچے گرتے ہیں. اسکول موجود ہے یہاں پہ, مساجد موجود ہے, جنازے گاہ موجود ہے, لیکن جنازے کی چارپائی اٹھانے کے لیے بہت پریشانی بنتی ہے. تو خود جو ہے نا اس کے لیے کوئی انتظام کیا جائے تاکہ جو ہے یہ محلے والے جو ہے نا یہ اس سے نفع حاصل کریں. جی بالکل, آپ نے محلے والوں کی بات سنی. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت وقت ستھرا پنجاب اور اس کے علاوہ بلدیہ کا جو نظام ہے, بلدیہ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے ادھر محلے کی طرف بھی نظر کریں. ان کا صرف محلے داروں کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر میلسی اور جو ہے سی او میلسی اور ہمارے جو ہے مزید جو ادارے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ سوچیں. اور مریم نواز سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ جو ہے نا جلد سے جلد جو ہے نا اس پر ایکشن لیا جائے. جی وفاقی وزیر مملکت برائے ریلوے اور خزانہ بلال اظہر کیانی نے ڈپٹی کمشنر میسم عباس اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سنیا صافی کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور فلڈ ریلیف کیمپ خرد کا دورہ کیا. امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. کیمپ میں موجود شہریوں سے سہولیات پر بات کی. انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کیمپوں میں مقیم افراد کو مکمل کھانے, رہائش اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں. ان کی جلد واپسی کے اقدامات تیز کیے جائیں. وفاقی وزیر نے بتایا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متاثرین کی بحالی جاری ہے. جہاں بگ افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ, زخمیوں کو 1 لاکھ اور مکانات کے نقصانات پر 5 لاکھ تک امداد دی جائے گی, جبکہ سڑکوں کی مرمت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے. گھوٹکی میں ٹک ٹاکر سمیرا راجپوت پراسرار طور پر جام بحق ہو گئی. اہل خانہ نے الزام عائد کیا کہ سمیرا کو زہر دے کر قتل کیا گیا. پولیس نے علی راجپوت, عدنان راجپوت کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی. مقتولہ کے بھائی صدام راجپوت نے بھی قتل کا الزام لگایا. واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہوا, جبکہ پولیس کا کہنا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں. حیدرآباد میں ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈاکٹر حزب اللہ بھٹو کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر نے ٹیم کے ہمراہ قاسم آباد, لطیفہ آباد, ٹنڈو جام سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا. مویشیوں کو گھل گھوٹا, خارش, لمپی اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین دی گئی. جانوروں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوا بھی دی گئی, جبکہ مویشی مالکان کو احتیاطی تدابیر اور صفائی سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. ڈاکٹر صابر علی شاہ نے ویٹرنری سینٹر کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا اور عملے کو ویکسینیشن کے عمل کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت دی. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.